فیکٹری میں ایک بند پڑا پچھلا کمرہ تھا جہاں کھانے کا مفت سامان ہوتا، زیادہ تر گوشت جسے میں خود سے پکا لیتا۔ پہلے میں یہ گوشت اپنے گھر لے جاتا تھا، لیکن جب سے میں تہہ خانے میں سونے لگا ہوں تو یہی کھانا پکا لیتا ہوں۔ کسی نے شکایت نہیں کی، وہ سب میری اہمیت سمجھ گئے تھے۔ یہ فیکٹری اب میرے لیے اپنی جان سے زیادہ اہم تھی اور میں اسے بغیر حفاظت کے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ آخر کو میرے بکھرتے حیوانی ادویات والی گیس کی زد میں آئے مظلوم بھوپال کے تمام مزدور یہاں نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ میں اپنے حال میں خوش تھا اور روزانہ ریڈیو کے نئے چینل لگاتا تھا۔ کوئی تو ہو جسے میں بھی سمجھ سکوں، کوئی اردو میں ہو، میری بیوی کی زبان۔ اور تب مجھے اپنی جان میں جان آتی محسوس ہوئی جب مجھے ایک گیت دوبارہ سنائی دیا: ایک دن بک جائے گا مٹی کے مول، جگ میں رہ جائیں گے پیارے تیرے بول۔ جب مجھے اپنی مرحوم بیوی اور بچے کی یاد آتی تو میں ریڈیو کی آواز بڑھا دیتا اور اتفاق سے کبھی کبھار یہی مٹی کے مول بکنے کی داستان سنائی دیتی۔ اس سے سب یادیں ذہن کے پچھلے حصے میں بے معنی سی ہو کر دب جاتی تھیں۔ پھر میں واپس اپنے کام میں مگن ہو جاتا۔ میں گھنٹوں اس گانے کے دوبارہ چلنے کا انتظار کرتا تھا اور اسی طرح میرے دن گزرتے گئے۔ سب ٹھیک جا رہا تھا، کچھ بھی اپنی جگہ سے خراب نہیں تھا، اکھڑا ہوا نہیں تھا، میلا تھا لیکن ہمیشہ کے لیے تو نہیں نا، ہمیشہ کے لیے نہیں، سوائے آج صبح کے، کیونکہ آج صبح کی پہلی کرن کے ساتھ جب میں جاگا تو ہر جگہ خاموشی تھی، پہلے سے زیادہ، موت کے سناٹے کی مانند۔ اب آگے سننے سے پہلے جان لیں جناب، میرے ہاتھ کانپ رہے ہیں، میرا قلم سوکھ رہا ہے اور میرا حلق چلا چلا کر پھٹ چکا ہے، کیونکہ آج خادم مر رہا ہے اور جی جی کر تھک چکا ہے۔ میں اپنا ریڈیو بار بار ٹٹولتا ہوں، آخر یہ کام کیوں نہیں کرتا؟ اس کی آواز کو کیا ہوا ہے؟ کیا میرا بھوپال مر چکا ہے؟ کیا میری زندگی اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے؟ نہیں پہنچی ہے تو میں اسے خود وہاں لے جاتا ہوں۔ میں رو رو کر تھک گیا ہوں۔ میں نے خود کو وقت دیا ہے، مغرب تک کا۔ مغرب کے بعد بھی اس کی آواز نہ نکلی تو میں اپنی جان لے لوں گا۔ میں یہ لکھ رہا ہوں کیونکہ مجھے حب وطن نہیں، مجھے اس دیش سے حب نہیں۔ میرا اصل دیش میرا خاندان تھا اور اسے یہ دھواں مار گیا۔ میرا حب بھی تو اسی خاندان سے تھا۔ میرا بچہ مر گیا تھا تو میں نے اپنی بیوی کو نہیں بتایا تھا۔ صوفیہ مر گئی تھی تو میں نے فیکٹری میں کسی کو نہیں بتایا تھا۔ لیکن اب میں مر رہا ہوں تو میں کسی کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مجھے حب صرف دو لوگوں سے تھا اور دونوں میرا ساتھ چھوڑ گئے۔ مجھے موت سے خوف آتا ہے، مگر مجھے زندگی سے اس سے بڑھ کر خوف آتا ہے۔ اور سورج کو غروب ہوتا دیکھتے میں سمجھ چکا ہوں کہ میری قسمت میں کیا لکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں ایک بار فیکٹری کا دورہ کروں، اس پرسکون جگہ کے مزدوروں اور بڑوں سے ایک آخری بار مل لوں، لیکن میں خود کو اس تہہ خانے سے نکلنے کے راضی نہیں کر پا رہا، یہ جانتے ہوئے کہ میرا ریڈیو مر چکا ہے، مجھے تنہا چھوڑ گیا ہے، بالکل تنہا، بنا کسی آواز کے سہارے کے۔ میں خود کو مارنے سے پہلے ہی شاید مر چکا ہوں۔ میرے اندر آنسو نہیں رہے، میرے اندر آواز بھی نہیں رہی، میرے اندر ہمت بھی نہیں، جان بھی نہیں، سکت بھی نہیں۔ موت کا اندھیرا ہے جو شام کا منظر دکھا رہا ہے۔ جو تھوڑا بہت میں کھا چکا تھا وہ میں نے اگل دیا، اس وقت کی طرح جب میں نے اپنے بچے کو کھویا تھا، اس وقت کی طرح جب میں نے صوفیہ کو کھویا تھا۔ میں اس دنیا میں زیادہ دیر نہیں رہنے والا، رہ ہی نہیں سکتا۔ میں بھی مٹی کے مول بکنے لگا ہوں اور میں پیچھے صرف اپنے بول چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی جان لوں، میں نے دروازے کو مقفل کر کے اس کے آگے ایک الماری کھڑی کر دی ہے۔ ایک چوکور سوراخ سے روشنی اندر کو آتی ہے تاکہ میں سورج کے غروب ہوتے سرخ نارنجی منظر کو رات کے اندھیرے میں دھندلاتا ہوا دیکھ سکوں۔ میری زندگی کا آخری کرشمہ۔ اگر کوئی اتنا رحم دل ہے کہ مجھے ڈھونڈتا ہوا یہاں آئے تو کم از کم میری لاش کی بدبو سے منہ پھیر کر چلا جائے گا، اندھیرے کی وجہ سے یہاں کا کربناک منظر دیکھنے سے بچ جائے گا، میری مردہ آنکھوں سے ٹپکتی وحشت کا گواہ بننے سے بچ جائے گا، وہ بچ جائے گا، میری طرح مارا نہیں جائے گا، میں بھلا دیا جاؤں گا۔ آخر میں تاریخ کا کوئی اہم کردار نہیں، میں ایک معمولی سا خاکروب ہوں۔
بس مجھے اپنے آپ پہ فخر تھا اور میری زندگی میرا ریڈیو تھا۔ اب یہ نہیں تو میں بھی نہیں۔ یہ چھوٹا سا خط اور میرا ریڈیو دروازے کے باہر ملیں گے۔ ایک درخواست، میرا ریڈیو مرمت کر دینا۔ یہ میری میراث ہے، ٹھیک کرنے والے کو انعام ہو۔ میں اس کا حقدار نہیں تھا، میں اس کے قابل نہیں تھا۔ یہ تھا تو میں اہم تھا، یہ نہیں ہے تو مجھے اپنی حقیقت دکھ رہی ہے۔ ایک کربناک سچ، میں یہاں ہمیشہ تنہا تھا۔ گھڑی ہو چکی ہے، میرے ریڈیو کو بچا لو۔ خادم۔